فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ گینگرین کے باعث جو ہمارے پاؤں کٹتے ہیں یا ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے اندر یہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ڈائبٹک فیڈریشن جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں 3 لاکھ سالانہ لوگوں کے جو ہے وہ ٹانگیں اور پاؤں کٹنے کا خدشہ موجود ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے یہ پاؤں اور ٹانگیں یا ان کی انگلیاں یا ان کا انگوٹھا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ سے یہ بھی بات آج کروں گا کہ یہ جو آپ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں یا انسولین ٹیکے لگاتے ہیں جن پہ آپ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کو علاج سمجھ کر اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے کہ آیا یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان اس کے اندر کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ بات آج جو ہے نا آپ نے غور سے سننی ہے، اور پھر اس بات کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، جیسا کہ آپ پہلے بھی شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو اپنے سوشل میڈیا پر ادھر ادھر اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں اس کو ضرور جو ہے وہ پھیلائیں گے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید اپنے لیکچر کی جانب، آپ کو تاکہ میں سمجھا سکوں کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ کس قدر خطرناک اور گمبھیر شکل اختیار کر چکی ہوئی ہے، اور ہم یہ گولیاں کنٹرول کرنے والی اور انسولین لگا کر شاید ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو مزید عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آج دوستو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اہم لیکچر ہے۔ شوگر کے بارے میں یہ 2022 کا انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کا ڈیٹا ہے کہ 26.7% لوگوں کو پاکستان میں شوگر ہے۔ یہ تقریباً 3.5 کروڑ سے تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی تجاوز کر چکی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ شوگر ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیگر لوگوں کے ٹیسٹ کریں تو بہت زیادہ بنتی ہے یہ تعداد، یعنی یہ تقریباً 6-7 کروڑ لوگ ہو جائیں گے جن کو شوگر ہے پاکستان میں، اور جس حساب سے شوگر ہے اس حساب سے کمپلیکیشن بھی ہیں۔ میں پھر آج آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی شوگر کو کبھی دوائیوں کے ساتھ یا انسولین انجیکشن کے ساتھ کنٹرول نہ کریں۔ اس کا نقصان میں پھر بتا دوں کہ آپ کے جسم میں جو خون میں شوگر آئے گی دوائیوں سے، انسولین سے، وہ نمبر صرف کم ہو جائیں گے۔ یہ فرض کریں کہ اگر کسی مریض کی شوگر دوستو جو ہے وہ 400 رپورٹ آئی خون میں، تو اس کے بعد وہ کسی ڈاکٹر سے جا کر کوئی گولیاں کھاتا ہے اس سے لے کر، یا وہ اس کو انسولین لگاتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ رپورٹ کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے فرض کریں کہ 150-200 پہ آ گئی تو مریض بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان ڈاکٹرز کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جیسے ہی میں نے اس کو دکھایا، چیک کروایا، اس کے بعد میری شوگر جو ہے وہ الحمدللہ بڑی کنٹرول اور جو ہے وہ 150-200 پہ ہی رہتی ہے، اس سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، اور پھر بے شمار لوگ جو ہے وہ اس ڈاکٹر کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اگر وہ رپورٹ ہماری 400 تھی اور اس کے بعد 150-200 پہ آ گئی تو باقی جو 200 یا 250 کم ہوئی ہے وہ کہاں گئی؟ کیا وہ کسی کو بلوٹوتھ ہو گئی؟ کیا وہ کسی کو ای میل ہو گئی؟ کیا وہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے بھیج دی ہے یا آپ کے جسم سے نکل گئی؟ کہاں گئی؟ یہ غور کرنا ہے ہم نے۔ ہم جو ہے یہ پیسے دے کر، بھاری فیسیں دے کر ڈاکٹرز کو، اور یہ دوائیاں کھا کر ہم اپنے خون سے شوگر کو نکال کر اپنے جسم کے مختلف خلیوں کے اندر، سیلز کے اندر جو ہے وہ چھپا رہے ہیں، اور وہ سیل ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے نا بے شمار مسائل سر سے لے کے پاؤں تک، اور خاص طور پر جو گینگرین ہوتا ہے ان کے پاؤں میں جو ڈیو ٹو ڈائبٹک فٹ نیوروپیتھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انگوٹھا کٹ رہا ہے، کبھی انگلیاں کٹ رہی ہیں، کبھی آدھا پاؤں کٹ رہا ہے، کبھی پورا پاؤں، اور پھر آدھی ٹانگ، اور پھر اس کے بعد پوری ٹانگ کٹ جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل، اور اس کے بعد ان میں جو زخم بنتے ہیں وہ زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہوتے، اور بے شمار مسائل، اور مریض اذیتوں میں چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ خون سے نکال کر مختلف اعضاء کے اندر جو وہ ٹھونس کر اس شوگر کو بھر دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا، اور جو دشمن چھپ کر وار کرتا ہے پھر وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ وہ جو شوگر کم ہوتی ہے وہ گئی کہاں؟
یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے. آپ سوچیں گے بھی کیوں؟ آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر کو بے پناہ دعائیں بھی دیتے ہو اور مریضوں کو اس کے پاس جانے کا مشورہ بھی دیتے ہو. یہ شوگر کہاں جائے گی؟ یہ پھر سوچ لیں. یہ میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ جائے گی آپ کے سیل کے اندر. خون سے نکل گئی، سیل میں چلی گئی. سیل میں اتنی زیادہ شوگر جمع ہو گئی ہے کہ سیل کو سانس لینا مشکل ہے. وہ اپنا نارمل کام نہیں کر سکتا. اس میں بلڈ پرفیوژن ریٹ پورا نہیں جا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اوور فلو فینومینا ہے. یہ بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ پھر غور سے سن لیں کہ شوگر ہمیشہ کنٹرول کریں، خوراک کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، اور شوگر کو برن کریں یعنی یوٹیلائز کریں واک کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، ورزش کے ساتھ، یا پھر ہارڈ ورکنگ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ دوستو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اس کو کم کر دیں. بسیار خوری، بار بار کھانا کی عادت ختم کر کے 2 ٹائم یعنی صبح شام کھائیں، اور ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 بار فاسٹنگ کریں یعنی روزہ بھی رکھیں. کیونکہ کنٹرول کرنے کا نقصان پھر میں آپ کو بتا دوں کہ انسولین سے اور دوائیوں سے شوگر خون سے سیل میں چلی جائے گی. وہ جسم سے نکلی نہیں، ہوا میں نہیں اڑ گئی. آپ کے جسم میں کسی کو واٹس ایپ بلوٹوتھ ای میل تو نہیں ہوگی نا؟ کہاں گئی؟ آپ کے جسم کے اندر ہی رہے گی، صرف خون سے نکل کر آپ کو دکھانے کے لیے، یعنی نمبر کام کرنے کا ڈرامہ کہ 90 پر آ گئی ہے تو آپ خوش ہو گئے ہیں کہ 90 پر آ گئی ہے. وہ سیل کے اندر ہے اور وہ سیل کو ڈیمیج کر رہی ہے اور وہ بلاک کر رہی ہے آپ کا سارا سسٹم، اور آپ پیسے خرچ کر کے اپنے لیے تباہی اور بربادی کے طوفان اپنے اندر برپا کرنے کی کوشش میں ہیں. وہ آہستہ آہستہ فیٹ میں کنورٹ ہوگی، کولیسٹرول میں کنورٹ ہوگی، سارے جسم کو زنگ اور دیمک لگا دے گی اور کھا جائے گی، کھوکھلا کر دے گی. یہ میری نصیحت ہے. پھر یاد رکھیں کہ کوشش کریں جتنی کمپلیکیشن ہے، جن میں 3-4 بڑی بڑی ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایک تو آنکھیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، پاؤں کی رگیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، بلڈ کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور سارے پاؤں کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر فٹ نیوروپیتھی اور گینگرین کے باعث آپ کے پاؤں، انگلیاں، انگوٹھا اور ٹانگ کا کاٹنا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے ڈاکٹرز کو. اور یہ سارے پرابلم اسی وجہ سے ہیں کہ بلڈ پرفیوژن ریٹ یعنی خون نہیں جاتا. آج میں اس بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اس کو تسلی سے سنیں کیونکہ اس کے بارے میں ورلڈ ڈائبٹک فیڈریشن نے جو رپورٹ جاری کی ہے پچھلے سال کہ پاکستان میں 3 لاکھ سے زائد افراد کی ٹانگیں کٹنے کا خدشہ ہے. تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنے پرسنٹ بن رہا ہے. 16 سے 20% لوگ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کے پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں. اور پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا دوستو ورلڈ رینکنگ میں. پہلے نمبر پر چائنا چلا گیا ہے، دوسرے نمبر پر انڈیا ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان ہے شوگر کے مریضوں کے حساب سے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ 80 سے 90% جو مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، وہ پاؤں کے زخم، پاؤں کے گینگرین اور پاؤں کاٹنے کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں. باقی شوگر کم ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، وہ 10% سے بھی کم ہے، بلکہ 2 سے 3% ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ بتا دوں کہ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ keep their feet clean more than their face، یعنی شوگر کے مریض اپنے چہرے سے زیادہ اپنے پاؤں کا خیال رکھیں، کیونکہ 85% جو پاؤں کاٹے جاتے ہیں ان میں شوگر کے مریض ہوتے ہیں. باقی 15% میں کینسر اور ایکسیڈنٹ، ٹراما، ہڈیوں وغیرہ کے کیسز، باقی سارے مریض جو آتے ہیں وہ اس میں ہیں. تو اس سے حساب لگا لیں کہ کتنی کامن ہے یہ. کیونکہ ڈائبٹک فٹ، شوگر کا پاؤں کیا ہوتا ہے؟ السر ہو گیا ہے، چھوٹا سا کٹ آ گیا ہے، گینگرین ہو گیا ہے، پاؤں کاٹنا پڑ گیا. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرکولیشن آف بلڈ یعنی خون نہیں آتا. اس کی وجہ سے سارا پرابلم شروع ہوتا ہے. آنکھوں کا بھی، گردوں کا بھی، چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جیسے آپ ہاتھ کی نبض چیک کرتے ہیں، پاؤں کی نبض چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ بڑا آسان ہے. یہ دیکھیں، یہ جو انگوٹھا جا رہا ہے آپ کے پاؤں کا، اس کے ساتھ ہی جو ٹنڈن آ رہا ہے اس کے ساتھ پلس یعنی نبض ہوتی ہے. یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ کو نبض محسوس ہوگی. دوسری، یہ جو ٹخنا ہوتا ہے اس کے اندر سائڈ پر جو ہڈی ہوتی ہے ادھر بھی نبض ہوتی ہے، یعنی 2 جگہ پر پاؤں میں بھی نبض ہوتی ہے. یہ آپ چیک کریں، یا کسی ماہر طبیب، حکیم، ہربلسٹ
या नेचुरोपैथिक डॉक्टर या ईस्टर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप इसको जो है वो चेक करवाएं। ये हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं इनको तो बिल्कुल पता ही नहीं होता नब्ज़-शनासी का, और ना इनको नब्ज़-शनासी जो है वो पढ़ाई जाती है कि नब्ज़ जो है उसके मिजाज क्या क्या होते हैं। दूसरा दोस्तों ये कि टो के ऊपर अंगूठे तक ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि ये टेल है। जैसे आपने सुना होगा जिम्मेदारों से कि टेलों पर पानी नहीं पहुंचता, दिल से पांव बहुत दूर है, सबसे दूर है, और एक हेड है, सर है, वहां बाल गिर जाते हैं। और ये टो है, पांव की कॉम्प्लिकेशन है, पांव में दर्द है, सुन्न होते हैं, चूंटियां रीती हैं, सारे मसले इसलिए होते हैं कि दिल से बहुत दूर है। यहाँ आते आते एक तो खून वैसे कम हो जाता है और दूसरा आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो इसको चेक करने का तरीका कि अंगूठे को दबा कर रखें जोर से, जब आप छोड़ेंगे तो वो सफेद होगा और उसके 5-6 सेकंड के बाद उसको सुर्ख हो जाना चाहिए, मतलब खून वापस आ जाना चाहिए। ये चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, अपने पाँव को खुद घर में चेक करते रहना चाहिए। ये लेक्चर है, तफसील से आप देखेंगे तो इस वीडियो में भी आपको डिटेल के साथ सारा कुछ जो है वो समझ आएगा। सबसे बड़ी वजह पाँव के काटने की, पाँव की खराबी की, चल न सकना, खून की कमी है पाँव में। और सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि जो पाँव के बाल हैं, ये देखें आप, ये नॉर्मल खून की सर्कुलेशन है, पाँव पर बाल है। ये देखें दूसरी तस्वीर में कि बाल कम होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखें राइट पाँव, राइट साइड पे बाल बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि खून की सप्लाई कम होना शुरू हो गई है, जबकि लेफ्ट साइड पर नॉर्मल है। ये भी दोस्तों पहचान होती है कि खून कम हो रहा है, कम पहुंच रहा है। सबसे पहले बाल गिर जाते हैं, बाल नहीं आते, और उसके बाद सबसे ज्यादा चेक करने का तरीका भी, आसान तरीका भी यही होता है। उसके बाद पाँव पर सोज पड़ना शुरू हो जाएगी, खून वापस सही नहीं जा रहा होगा, उसको आप चेक करेंगे। देखें सोज पड़ रही है, पता लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता वेन जो खराब होना शुरू हो गई है, पाँव पर सोज पड़ गई है, लेकिन लेफ्ट टांग पर सोज पड़ गई है और बाल भी गिर गए हुए हैं, और राइट साइड पर बेहतर है हालात। फिर देखें ये वेरिकोज वेन आ जाएंगी, जो ऊपर वापस ब्लड नहीं जाएगा, सोज आ जाएगा। ये बहुत मशहूर है कि वेरिकोज वेन के बारे में, इसकी बड़ी वजह यही है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी वजह ये होगी कि आपके हाथ और पाँव ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, आपको सर्दी लगेगी। गर्मियों में भी तो खून की सप्लाई सही ना पहुंचने की वजह से हाथ पाँव ठंडे महसूस होंगे आपको। चौथी वजह ये होगी कि पाँव हाथ नीले होना शुरू हो जाएंगे आपके, बिल्कुल बहुत ज्यादा, ये आखिरी स्टेज होती है, सफेद हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। और पांचवी वजह दोस्तों बर्निंग, यानी जलन शुरू हो जाएगी। सर्दियां होंगी फिर भी आपको जलन होगी, ये इसकी बड़ी बड़ी अलामत हैं। और आसान अब करना क्या है, जो सबसे बेहतर है कि पाँव के अंदर 26 हड्डियां हैं, 100 से ज्यादा मसल्स हैं, लिगामेंट हैं, टंडन हैं, पट्टे हैं। इनकी हिफाजत के लिए जो आसान तदबीर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नंगे पैर शुगर का मरीज कभी ना चले, थोड़ा सा कट लग जाएगा और बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। अपने पाँव को रोजाना चेक करें, नीचे वाली साइड नजर ना आए तो शीशा रख के आप खुद चेक कर लिया करें, और उंगलियों के दरमियान सफाई का ख्याल रखें, गीला ना रहे वरना वहां फंगस लग जाएगी। इसको खुशक रखना है आपने। कोई छोटा मोटा कट लग जाए, सोज हो जाए तो फौरन तबीब से राब्ता करें। इसको कोई डेटॉल, स्पिरिट या प्लास्टर नहीं लगाना आपने, ये याद रखें। दूसरा, जुराबें जो है नायलॉन की वो आपने बिल्कुल नहीं पहननी। आपने गर्मियों में कॉटन की जुराब और सर्दियों में वुलन जुराबें पहननी है। और ये देखें ऊपर से सख्त ना हो बल्कि लूज हो, निशान ना पड़े, ब्लड ना रुक जाए, और टखने से 3-4 इंच ऊपर होनी चाहिए। आपने सर्दियों में हीटर के पास या आग के पास पाँव की टकोर करनी या सेकना नहीं है। ये देखें, नहीं तो फिर जलने का पहला दर्जा यानी आंवले पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी नर्व डैमेज हो जाती है, ठंडा गर्म दर्द कम हो जाती है, पता नहीं लगता, आपका पाँव जल जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा, एहसास नहीं होगा। और ये छोटा सा कट ये देखें कहां पहुंचेगा, इस तरह मामूली सा लग रहा है आपको, लेकिन ये देखें एंड पे कहां पहुंचेगा। ये इसकी स्टेजेस हैं, ये बार बार छोटे से जख्म का देखें कहां तक जा पहुंचा, क्योंकि प्रेशर यहां पड़ता है सोल के ऊपर, यहां ज्यादा अल्सर बनते हैं और आखिर पे इसका रिजल्ट यही आता है।
اس کے لیے بیسٹ ہے دوستوں کہ آپ 1 پاؤ زیتون کا تیل لیں گے اور آدھا پاؤ آپ تارا میرا کا تیل لیں گے اور ان دونوں کو آپ مکس کر لیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کوشش کیا کریں کہ روزانہ اپنے پاؤں کی مساج کریں، اور خاص طور پہ یہ جو فٹ نیوروپیتھی ہوتی ہے، پاؤں سن ہوتے ہیں، چیونٹیاں رینگتی ہیں، اور ڈیو ٹو ڈائبٹک جو افیکٹ ہوتا ہے جس کو ڈائبٹک فٹ نیوروپیتھی کہتے ہیں، میں اپنے مریضوں کو جو میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، میں ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ روزانہ رات کو 1 بالٹی یا آدھی بالٹی گرم پانی لیں، اور اس کے اندر 2 چمچ آپ نے ڈالنا ہے نمک، اور 2 چمچ آپ نے ڈالنا ہے پھٹکڑی پسی ہوئی سفید، اور 2 ہی چمچ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے سرسوں کا تیل، یعنی 3 چیزیں ہیں، سفید نمک جو گھر میں کھانے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 چمچ جو ہے وہ آپ نے پھٹکڑی سفید پیسی ہوئی، اور اس کے بعد 2 چمچ آپ نے سرسوں کا تیل، یہ اس گرم پانی میں ڈال کے آپ اس کو شیک کر کے حل کر دیں اس کے اندر، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ ڈپ کر کے دیکھیں کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ قابل برداشت ہے، پانی آپ کو کہ زیادہ گرم تو نہیں لگ رہا، جب قابل برداشت ہو جائے تو پھر آپ اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ پنڈلیوں تک اس کے اندر ڈپ کر کے بیٹھ جائیں، یہ آپ کو کوئی 8-10 منٹ کی ایکسرسائز ہے جو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب پانی میں ٹھنڈک کا احساس ہو، یعنی پاؤں میں سیک ختم ہو جائے، تو آپ پانی سے پاؤں باہر نکال لیں، اس کو تولیے سے خشک کر لیں، اور اس کے بعد وہ جو آپ نے زیتون کا تیل 1 پاؤ اور تارا میرا کا تیل آدھا پاؤ جو دونوں کو مکس کیا تھا، آپ اس کے ساتھ اپنے پاؤں کے اوپر اور نیچے تلووں میں اور اچھی طرح انگلیوں کے درمیان، اور اس کے بعد پھر اپنی پنڈلیوں تک اور اپنے گھٹنوں تک اس کی اچھی طرح جو ہے وہ مساج کریں، جو شوگر کے مریض ہیں یا جو شوگر کے مریض نہیں بھی ہیں، جن کے پاؤں سن ہوتے ہیں، چیونٹیاں رہتی ہیں، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد اور کھچاؤ ہے، تو ان کے لیے یہ جو ہے مساج بعد میں بہت اچھا ہے، یہ ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوستو بوٹ یا جوتا پہننے سے پہلے اس میں کیل یا شیشہ وغیرہ ضرور چیک کر لیں جو کہ آپ کو خراب نہ کریں، یہ آسان احتیاطیں ہیں۔ دوسرا، جو پاؤں کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے اس کو پیریفیرل آرٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یہ شوگر کے علاوہ ویسے بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو، کیونکہ جب آرٹری تنگ ہوتی ہیں تو آکسیجن نہیں جاتی تو خون میں نیوٹریشن بھی اس کو لے کر جاتی ہے، تو دونوں چیزیں نہیں پہنچتی، جس کو میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ بلڈ پرفیوژن ریٹ جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچ رہا ہوتا، تو جب نیوٹریشن کم ہوتی ہے تو نرو ڈیمیج ہو جائے گی، جب خون نہیں جائے گا تو یہ پرابلم اس سے ڈبل ہو جائے گی، وہ بھی ہوگا، اور یہ مزید پرابلم بھی آ جائیں گے، تو 12 سے 20% مریضوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اور جس کو یہ ہو جائے اس کو 4 سے 5 گنا ہارٹ اٹیک کا رسک، کیونکہ ساری آرٹریز ویسل اس سے بلاک ہو جائیں گی، تو بڑی وجہ اوبیسٹی موٹاپا بھی ہے۔ اور دوستو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO کے مطابق پاکستان میں 58% یعنی 58% جو لوگ ہیں موٹاپے کا شکار ہیں، اور وہ اگر اکٹھا کیا جائے تو 73% لوگ اوور ویٹ ہیں، تو موٹاپا اور اوور ویٹ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، یہ 3 مارچ 2022 کا ڈیٹا ہے، تو اس میں ایک بڑی وجہ موٹاپا اور دوسرا سموکنگ ہے، یہ فوراً چھوڑ دیں، جب بھی پاؤں کا مسئلہ آئے، ذرا سا بھی مسئلہ بنے تو شوگر کے مریض کو فوراً سگریٹ سموکنگ جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ تیسرا، ایکسرسائز ورزش کبھی نہیں چھوڑنا، ہر حال میں کرنی ہے، اور خوراک فوری تبدیل کریں، کاربوہائیڈریٹ لو کر دیں، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا، آپ کو روٹی زیادہ کھا کے بد پرہیزی کر کے بعد میں زیادہ دوائیاں یا انسولین لگا کے کنٹرول کرتے ہیں، یہ تباہی ہے۔ دوسرا، ڈیپ وین تھرومبوسس، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عورتوں میں بہت کامن ہے، جم جاتا ہے خون اور پھر لوتھرا نکلتا ہے، ایمبولزم ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک پھیپھڑوں میں جا کے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آسان ورزش ہے عورتوں کے لیے کہ وہ 20 سے 25 منٹ پاؤں اوپر کی طرف رکھیں، یعنی پاؤں اوپر کر کے لیٹ جائیں تاکہ خون واپس آ جائے، یا رات کو سوتے وقت تکیہ رکھ لیں، آپ پاؤں اوپر رکھیں تاکہ خون واپس آ جائے۔ 40-50 سال بعد یہ خون کی نالیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خون جلدی واپس نہیں آتا۔ پاؤں کے ناخن کاٹتے وقت احتیاط سے کاٹیں، ٹائٹ جرابیں نہ پہنیں، ہمیشہ چوڑے منہ والے شوز پہنیں، تنگ منہ والے بوٹ استعمال نہ کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈائبٹک فٹ ٹیکساس کلاسیفیکیشن، پاؤں کے السر کی 1 2 3 4 یہ سٹیجز ہیں، اس کی سٹیج 4 اور 5 ہیں، آرٹریز بالکل بند ہو چکی ہیں، خون نہیں آ رہا، یہ دوسری سٹیجز ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہیل ایڑی وغیرہ پہ کیوں بنتے ہیں کہ یہاں پریشر آتا ہے،
जूते नरम सोल वाले पहने ताकि चंडी वगैरह न बने। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये छोटा सा प्रोग्राम और हमारी काविश कि आप पैसे देकर, पैसे खर्च करके आप सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने के चक्कर में आप अपने खून से शुगर निकालकर उसको जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों में छुपा रहे हैं और नंबर कम हो जाता है और आप उस नंबर पे बहुत ज्यादा खुश हैं। और अलमिया मैंने आपको बता दिया है कि आगे चल के क्या हो रहा है। आगे चल के फिर 3 लाख पाकिस्तानियों की जो है वो टांगे कट रही हैं, उनके पांव कट रहे हैं गैंग्रीन की वजह से, फुट न्यूरोपैथी जो उनकी है ड्यू टू डायबिटिक इफेक्ट जो आता है उसकी वजह से। तो इसलिए अल्लाह ताला का निजाम से तिब्बे नबवी और तिब्बे कुरानी और हमारा जो ईस्टर्न मेडिसिन है उसकी तरफ लौटिए, जहां पे अल्लाह ताला ने उसकी मुकम्मल शिफा रखी है। आप खून में से शुगर को छुपाने वाले काम करने की बजाय, आप उससे कंट्रोल करने की बजाय, जैसे मैंने बताया वॉक से, एक्सरसाइज से, परहेज से, लाइफस्टाइल बदल के आप उस तरह से उसको कंट्रोल करें और अपने पैंक्रियास का, अपने लबलबे का और उसके अंदर जो खराबियां, जो मसाइल है जिसकी वजह से वो इंसुलिन कम बना रहा है और वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जब तक दोस्तों आप उसका इलाज नहीं करेंगे या नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आपकी जो है ये बीमारियां और इनके मसाइल जो है ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। सो इसलिए अल्लाह ताला के निजाम सेहत और तिब्बे नबी की तरफ लौट आइए। अपने मेजबान, अपने तबीब अब डॉक्टर जमील मेहरवी को दीजिए इजाजत। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे एक नए मौजू के साथ आपसे बात होगी, आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।